اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا 7واں باب ہے، اس میں مبنی سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے اس میں اشارہ مشار الیہ پڑھ لیا تھا۔ آج کے سبق کے اندر ہم حرف تنبیہ اور حرف خطاب کو پڑھیں گے۔ لیکن جہاں پر بھی اس میں اشارہ مشار الیہ ہوتا ہے وہاں پر ایک حرف خطاب بھی پایا جاتا ہے۔ حرف خطاب مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو مخاطب ہے اس کی حالت کیا ہے، وہ ایک ہے، دو ہیں، تین ہیں، مذکر ہیں یا مؤنث ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے آپ کا کوئی نہ کوئی مخاطب ہوگا جس کو آپ تخاطب کرتے ہوئے آپ اشارہ کریں گے کسی چیز کی طرف۔ اور جس طریقے سے آپ نے اس میں اشارہ کے بارے میں پڑھ لیا تھا کہ یہ کل 5 اسماء ہوتے ہیں، 6 معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے مخاطب کی حالتیں یہ بھی 5 ہیں جو کہ 6 کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اب وہ 5 حالتیں کون سی ہیں؟ 5 حالتیں ہیں اس میں، ایک تو ہے آپ کا جو مخاطب ہے یا تو وہ واحد مذکر ہوگا، یا آپ کا جو مخاطب ہے وہ تثنیہ مذکر یا پھر تثنیہ مؤنث ہوگا، 2 حالتیں ہوگی۔ تیسری حالت یہ ہے کہ آپ کا جو مخاطب ہے وہ پھر جمع مذکر ہوگا، 3، اور اسی طریقے سے جو آپ کا مخاطب ہے وہ واحد مؤنث عورت ہوگی، یا پھر آپ کا جو مخاطب ہے وہ جمع مؤنث عورتیں ہوں گی۔ تو یہ کل 5 بنتی ہیں۔ اصل تو ویسے دیکھا جائے تو 6 بنتی ہیں، لیکن اس میں جو تثنیہ کا صیغہ ہے یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی استعمال ہوتا ہے، اس اعتبار سے اس کو 5 کہا گیا ہے۔ تو مخاطب کی 5 حالتیں ہیں، اور اسی طریقے سے اس میں اشارہ یہ بھی 5 ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے کسی ایک واحد مذکر کی طرف اشارہ کرنا ہے اور جو آپ کا مخاطب ہے وہ بھی واحد مذکر ہے، تو آپ حرف خطاب بھی واحد مذکر والا لے کر آئیں گے، اور اسی طریقے سے آپ اس میں اشارہ بھی واحد مذکر والا استعمال کریں گے، اور آپ کہیں گے ذا کا۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو کا ہے، کاف زبر کا، یہ حرف خطاب ہے جو کہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کما یہ حرف خطاب ہے جو کہ تثنیہ مذکر اور تثنیہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، 2 ہو گئے۔ اور اسی طریقے سے کم یہ حرف خطاب ہے جو کہ جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بعینہ کی یہ حرف خطاب ہے جو واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کننا یہ حرف خطاب ہے جو کہ جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ 5 صیغے بن گئے ہیں، یعنی 5 صیغوں میں جو مشار الیہ کے اعتبار سے جو اس میں اشارہ ہم لے کر آئے نا وہ ذا الف ذا لے کر آئے ہیں جو کہ واحد مذکر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ہو گیا ذا کے ساتھ جب آپ نے 5 حرف خطاب لگائے تو 5 یہ بن گئے، اور اسی طریقے سے جب آپ ذانکہ کے ساتھ یہی 5 لگائیں گے تو یہ 10 بن جائیں گے۔ اب ذانکہ ہے جب آپ تثنیہ مذکر کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو ذانی استعمال ہوتا ہے، لیکن جو آپ کا مخاطب ہے اگر وہ واحد مذکر ہے جس کو آپ مخاطب کر کے آپ اشارہ کر رہے ہیں 2 کی طرف، 2 مذکر کی طرف، تو آپ ذانکہ لے کر آئیں گے۔ اور اگر آپ کا جو مخاطب ہے وہ تثنیہ مذکر یا تثنیہ مؤنث ہے، ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے آپ 2 چیزوں کی طرف اشارہ کریں گے تو آپ کہیں گے ذانکما۔ یا اسی طریقے سے جو آپ کا مخاطب ہے اگر وہ 2 سے زیادہ مذکر ہیں، آپ ان کو متوجہ کرتے ہوئے 2 چیزوں کی طرف اشارہ کریں گے تثنیہ مذکر کی طرف، تو آپ استعمال کریں گے ذانکم۔ اور اسی طریقے سے جو آپ کا مخاطب ہے وہ ایک عورت ہے، آپ اس کو متوجہ کرتے ہوئے 2 مذکر کی طرف اشارہ کریں گے تو آپ کہیں گے ذانیکی۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کا جو مخاطب ہے وہ 2 سے زیادہ عورتیں ہیں، ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے اگر آپ تثنیہ مذکر کی طرف آپ اشارہ کریں گے تو آپ کہیں گے ذانی کننا۔ تو 5 یہ تھے، 5 یہ ہو گئے، 10 ہو گئے۔ اب اسی طریقے سے یہ جو 5 حرف خطاب ہیں اس کو آپ تا کے ساتھ لگا دیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تا یہ وہ اسم اشارہ ہے جب آپ کا مشار الیہ واحد مؤنث ہو، جیسا کہ آپ کو یہاں پہ لکھا ہوا نظر بھی آ رہا ہے، یعنی آپ اشارہ کر رہے ہیں واحد مؤنث کی طرف، اور آپ کا مخاطب اگر ایک مذکر ہے، مرد ہے، تو آپ کہیں گے تا کا، اور اگر جو آپ کا مخاطب ہے وہ تثنیہ مذکر یا تثنیہ مؤنث ہے، ان کو آپ متوجہ کرتے ہوئے آپ ایک عورت کی طرف اشارہ کریں گے تو آپ کہیں گے تاکما۔ اسی طریقے سے تاکم، اسی طریقے سے تاکی ہے، اسی طریقے سے تاکنہ ہے۔ تو 5 یہ ہو گئے، یہ 15 ہو گئے۔ بالکل اسی طریقے سے تانی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے تثنیہ مؤنث کی طرف اشارہ کرنے کے لیے تانی استعمال ہوتا ہے جبکہ مشار الیہ وہ تثنیہ مؤنث ہو، اور اگر آپ کا مخاطب ایک مرد ہے، مذکر ہے، تو تانیکا، تثنیہ ہے تو تانیکما، اور اگر جمع مذکر ہے تو تانکم، اگر واحد مؤنث ہے تو تانکی، اور اگر جمع مؤنث ہے تو تانی کننا۔ اس طریقے سے 5 یہ ہو جائیں گے، یہ کل 20 ہو گئے۔ اب اس کے بعد آگے آ جائے اولائی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس کو اولائی مد کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں اور اولائی مد کے بغیر بھی پڑھتے ہیں، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ جمع مذکر اور جمع مؤنث مشار الیہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے بھی یہ 5 بن جائیں گے۔ اب یہ کاف حرف خطاب ہے واحد مذکر کے لیے، کما یہ تثنیہ مذکر اور مؤنث کے لیے، کم یہ جمع مذکر کے لیے، کی یہ واحد مؤنث کے لیے، اور کننا یہ جمع مؤنث کے لیے، تو 5 یہ بن جائیں گے۔
تو خلاصہ یہ ہے کہ جو 5 حرف خطاب ہیں ان کو اگر آپ 5 اسم اشارہ سے ضرب دیں گے تو یہ کل 25 قسمیں بن جائیں گی، جو کہ 25 کی 25 قسمیں میں آپ کو یہاں پر لکھ کر سمجھا چکا ہوں۔ اب ایک چیز رہ گئی ہے، وہ رہ گئی ہے حرف تنبیہ کیا ہوتا ہے، اور کتاب سے متعلقہ جو عبارت ہے حرف خطاب کی وہ ہم اس کے بعد یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، پھر آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وقد يلحق بأوائلها هاء التنبيه نحو هذا وهذان وهؤلاء ويتصل بأواخرها حرف الخطاب وهو أيضا 5 ألفاظ ل6 معان نحو كاكما كيكما كنا فذلك 25 الحاصل من ضرب 5 في 5 وهي ذاك إلى ذاكنا وذانك إلى ذانكنا وكذلك البواقي وعلم أن ذا للقريب وذلك للبعيد وذاك للمتوسط۔ عبارت ہوگی ہے، اس کا ترجمہ دیکھنے پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی اس کے شروع میں لاحق کیا جاتا ہے ہائے تنبیہ، جیسے کہ ہاذا ہاذانی ہاؤلائی، اور کبھی کبھی اس کے آخر میں ملتا ہے حرف خطاب، اور یہ بھی 5 الفاظ ہیں، 6 معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ کا کما کم کی کما کننا۔ اب یہ ٹوٹل 25 ہو جائیں گے جو کہ حاصل ہوں گے 5 کو 5 سے ضرب دینے میں، اور وہ ذاکا سے ذاکنہ تک ہے، اور ذانکا سے ذانکنہ تک ہے، اور اسی طریقے سے باقی ہیں۔ اور تو جان لے کہ ذا یہ قریب کے لیے آتا ہے، اور ذالک بعید کے لیے آتا ہے، اور ذاکا یہ متوسط کے لیے آتا ہے۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ فرمائی ہے حضرت نے کہ جو شروع میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو اسم اشارہ ہے اس کے شروع میں ہا تنبیہ کے لیے آ جاتا ہے۔ اب یہ جو ہا تنبیہ ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، اور اسی طریقے سے اس کا کوئی عمل بھی نہیں ہوتا، جیسا کہ ذا ہے نا، یہ اب ذا کے شروع میں ہا آ گیا ہے، اسی طریقے سے جو ذانی ہے، ذانی کے شروع میں ہا آ گیا ہے، اولائی ہے، اس کے شروع میں ہا آ گیا ہے، تو یہ صرف اور صرف مخاطب کو متوجہ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اہم بات ہوتی ہے تو یہ بات کرنے والا چاہ رہا ہوتا ہے کہ جو میرا مخاطب ہے یہ کلام پر مکمل طریقے سے توجہ دے، اس لیے اس کے شروع کے اندر ہا حرف تنبیہ کو لے آتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ کبھی کبھی اس کے شروع میں لے آتے ہیں ہائے تنبیہ، جیسے کہ ہاذا ہاذانی ہاؤلائی، اور اسی طریقے سے اس کے آخر کے ساتھ متصل ہوتا ہے حرف خطاب، یعنی جو اس میں اشارہ ہے اس کے آخر میں آپ حرف خطاب کو لے کر آتے ہیں، اور وہ بھی 5 الفاظ ہیں، 6 معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ وہ 5 الفاظ کون سے ہیں؟ کا، کما، کم، کی، کما، کننا۔ اس اعتبار سے آپ کو 6 لکھے نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ جو کما ہے یہ کما ایک ہی ہے، یہ بھی کما ہے، یہ بھی کما ہے۔ اگر آپ ان کو ایک شمار کریں گے تو یہ 5 الفاظ بنیں گے۔ فرما رہے ہیں کہ فذالک 25 یہ کل 25 بنیں گے جو کہ حاصل ہوں گے 5 کو 5 سے ضرب دینے میں، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ 5 یہی ہے اس میں اشارہ ہیں اور 5 یہی حرف خطاب ہیں، تو 5 کو 5 سے جب آپ ضرب دیں گے تو 25 کل صورتیں حاصل ہوں گی۔ وہ 25 کی 25 صورتیں میں آپ کو لکھ کر سمجھا چکا ہوں۔ تو یہ فرمایا کہ کل 25 صورتیں حاصل ہوں گی، اور یہ کیسے ہوں گی؟ ذاکا سے لے کے ذاکنہ تک 5 ہی ہو جائیں گے، ذاکا، ذاکما، ذاکم، ذاکی، ذاکما، ذاکنہ، اور اسی طریقے سے ذانکا سے ذانکنہ تک 5 ہی ہو جائیں گے، ذانکا، ذانکما، ذانکم، ذانکی، ذانکما، ذانکنہ، اور وکذالک البواقی، باقی بھی ایسے ہی ہیں۔ اب باقی کیسے؟ جیسا کہ تا ہے، تا کا تاکما، تاکم، تاکی، تاکما، تاکنہ، اور اسی طریقے سے تانی ہے، تانی کا، تانکما، تانکم، تانکی، تانکما، تانکنہ، اور اسی طریقے سے باقی۔ تو یہ اس طریقے سے جو 25 صورتیں وہ میں آپ کو ساری تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ یہاں تک بات مکمل ہو چکی ہے حرف خطاب کی۔ آگے فرما رہے ہیں کہ جو زا اس میں اشارہ آتا ہے واحد مذکر کے لیے، یہ استعمال ہوتا ہے قریب کے لیے، یعنی جب مشار الیہ قریب ہو تو آپ ذا لے کر آئیں گے، اور اگر مشار الیہ دور ہے تو پھر آپ لے کر آئیں گے ذالکا، اور اگر مشار الیہ یعنی جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں واحد مذکر وہ نہ تو زیادہ دور ہے اور نہ ہی زیادہ قریب ہے بلکہ درمیانی مسافت پر ہے، تو آپ پھر اس کے لیے ذاکا کا لفظ استعمال کریں گے۔ تو یہاں تک یہ جو دوسری قسم تھی اس میں مبنی کی، اس میں اشارہ یہ مکمل ہو چکی ہے۔ اگلے سبق سے انشاءاللہ اس کی تیسری قسم پڑھیں گے۔